مفاہمت کے چیمپئن تک بات پہنچ گئی ہے زرداری صاحب تک. چلیے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. متحمل بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ملک نہیں ہو سکتا کیونکہ سر پاکستان کی سفارتی کوششیں جو اس کی اکانومی کے لیے کوششیں مسلسل جاری ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی کہیں کا دورہ کبھی کسی ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ نکل رہے ہیں دیوالیہ ہونے کے خطرے سے. آج ہی انہوں نے رپورٹ آئی نا بلومبرگ کی جنہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور دیوالگی کا خطرہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے. ابھرتی ہوئی معیشتوں میں ترکی کے بعد پاکستان کا نام آ رہا ہے. تو مطلب بہت کچھ کرنا باقی ہے, بہت کچھ کیا گیا ہے اور شہباز شریف صاحب سے اچھی بات ہے بہت محنت کی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی دن رات لگے ہوئے ہیں. تو ایک ابھی یعنی کام ہو رہا ہے تو ابھی تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی تو سکون ہونا چاہیے, استحکام ہونا چاہیے اور کام کام کام. ابھی یعنی کوئی ابھی تو آپ یعنی پھل کھانے کا وقت نہیں آیا. اچھا پھل بھی کھائیں گے لیکن اس میں دیر لگے گی. تو اب یہ تو اب کچے درخت نہ توڑ دینا. پھل بھی جو ہے وہ IMF سے پوچھ کے کھانا پڑتا ہے. نہیں وہ بھی ہے, یہ بھی ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں انشاءاللہ. اچھا سر ابھی تو دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اب سعودی عرب سے ایک اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ ہو رہی ہے. پاکستان کا خصوصی وفد پہنچا ہے جس میں دیکھا کہ اب سعودی عرب پاکستان کے درمیان کس طریقے سے تجارتی اور صنعتی روابط جو ہیں ان کو زیادہ مستحکم بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک پاکستان آگے کی طرف تو بڑھ رہا ہے نا. اور ملیشیا پہنچے اب ہمارے سر سنائیں ذرا پرائم منسٹر صاحب وہاں سے کیا اس دورے سے امیدیں ہم واپس انور ابراہیم جو ہیں انور ابراہیم تو پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, پاکستان رہے ہیں ایک عرصہ تک اور پھر یہ ہے کہ اردو بولتے ہیں اور بڑے ماہر معیشت ہیں. اور اس زمانے میں تو ڈاکٹر مہاتیر جو تھے ان کے وہ جانشین تھے, سمجھا جا رہا تھا بس ان کو وہ ان کے سکسیسر ہوں گے. لیکن پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے, انہیں جیل کاٹنی پڑی, قیدبند کی صحبتیں اٹھانی پڑی, طویل عرصہ تک وہ طرح طرح کے مقدمات میں الجھے رہے. لیکن پھر بہرحال ان کی مفاہمت ہوئی اور پھر وہ جیل سے باہر آئے اور پھر ان کو اب ماشاءاللہ وزیر اعظم ہیں. اب مہاتیر جو ہیں محمد وہ تو آرام کر رہے ہیں, اب بہت بزرگ ہو چکے, 100 سال عمر. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا. مگر جو مہاتیر کہ ان کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ بہت ہی افسوسناک تھے. تو انور ابراہیم جو ہیں اب دن رات لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی ایک سمجھدار شخص ہیں اور بڑی ان کی وہاں ساکھ ہے. اور آج جب شہباز شریف صاحب علامہ اقبال کا ذکر کر رہے تھے تو ان کے اشعار پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا اردو میں پڑھیں آپ. اردو دکھائیں سر ذرا وہ کیا فرمایا پرائم منسٹر نے اور پھر جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے اور پھر شعر سنایا, وہ دیکھیے ذرا. ہم نے اردو زبان جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا آج تک. بار بار کہتے ہیں قائد اعظم کا نام لیتے ہیں, اردو ہماری سرکاری زبان نہیں بن سکی. صحیح. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو A لیول O لیول کی اردو ہے وہ تو بہت کمزور ہے. ہاں جی. تو ہمیں اپنے معاملات پر بھی غور کرنا ہوگا نا. اردو زبان سے ہمارا ناطہ کمزور ہے تو ہمارے ماضی سے ہم کٹ جائیں گے. صحیح. اور پاکستانیت سے کٹ جائیں گے. تو یہ جو شہباز شریف صاحب وہاں اقبال کا کلام سنا رہے تھے, اب یہاں بھی دیکھیں آپ کہ اقبال کا کلام جو ہے یہاں لوگوں کو کتنے طالب علموں کو سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح. اور کتنے طالب علم جو ہیں اور کتنے سکولوں سے باہر ہیں اور کتنے سکولوں کے اندر ہیں. اور ان کو اردو زبان جو ہے وہ کس طرح سکھائی جا رہی ہے اور کس طرح پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال تو انور ابراہیم جو ان کو دیکھ کے سچی بات ہے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں لوگ پڑھنے آتے تھے, سعودی عرب سے آتے تھے, ملیشیا سے آتے تھے اور UAE سے آتے تھے, پاکستان میں پڑھتے تھے. بشمار لوگ مجھے ملتے ہیں اب بھی جو اور کراچی میں پڑھے ہیں, پنجاب یعنی لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھے ہیں, NED میں پڑھے ہیں. اور اب کیا ہوا کہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے. پہلے پوسٹ گریجویشن کے لیے جاتے تھے, اب ماشاءاللہ انڈر گریجویٹ بھی جانے لگے. تو مطلب ہم نے تماشا بنا دیا. ایک زمانے میں ہمارے اپنی ادارے جو تھے بین الاقوامی معیار کے تھے اور پوری دنیا میں ان کی ساکھ تھی. تو اب اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو باتیں تو ہماری بہت ہیں, کئی میدانوں میں ہم نے بہت ترقی کی ہے, لیکن تعلیم میں اور ہم نے اور معیشت میں جو انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی, جتنی جان لڑانی چاہیے تھی وہ نہیں لڑائی. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے.